جس ملک میں وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہو اس ملک میں ہم بلدیاتی اداروں کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں. ہم ہر چند سال بعد ایک غلام محمد کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. ہر چند سال بعد کوئی اسکندر مرزا کو تلاش کرتے ہیں. ابھی شامی صاحب نے 1 یونٹ کی بات کی. 1 یونٹ بھی سندھ نے جب اپوز کیا تو ایوب کھوڑو کو جسے نااہل قرار دے دیا گیا تھا اس کو دوبارہ چیف منسٹر بنایا گیا، اور پھر اس نے جو اسمبلی کا اجلاس بلایا وہ دربار ہال حیدرآباد میں بلایا. یعنی سندھ اسمبلی میں وہ اجلاس نہیں ہوا تھا، دربار ہال حیدرآباد میں بلا کے وہ قرارداد منظور کروائی گئی اور جس نے مخالفت کی اس کو اٹھوا دیا گیا. ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس ملک میں بلدیاتی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، جمہوری نظام ہو، یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو لوگ پیپلز ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے جن کو پالیٹکس میں حصہ لینے کا خود آئینی طور پہ خود ان کے کوڈ میں اجازت نہیں. تو پہلے تو وہ طے کریں کہ اس ملک میں کون سا نظام وہ چاہتے ہیں. پھر ہم نے کہا ہم نے سیاسی جماعتوں کو، اس ملک میں سیاست کو آزادی کی ضرورت ہے، اختیار کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ جو باتیں کر رہے ہیں اگر وہ درست بھی ہیں، اور میں بالکل با اختیار بلدیاتی ادارے، با اختیار نظام کی بات کہتا ہوں، لیکن یہ بھی تو سیاسی جماعتیں ہی لے کر آئیں گی نا. یا ہم کسی غیر جماعتی فارمولے کی طرف جا رہے ہیں جیسے کہ ہم 79 میں گئے تھے. یہ جتنے بھی ہم با اختیار بلدیاتی اداروں کی بات کر رہے ہیں، صوبوں کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں سیاسی جماعتوں کے ہی تو نمائندے ہوں گے. تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہم یہ ہر چند سال بعد کیوں ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں. جو سندھ کی سینسٹیوٹی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اربن رورل ڈیوائیڈ ہے، اس کی بھی ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طریقے سے ایک آرٹیفیشل انداز میں کریٹ کی گئی. تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اب ایک سسٹم آپ لے کر آئے. اب ابھی احسان بہن صاحب نے بات کی کہ جی اگر کوئی جس سے میرا اختلاف بھی ہو وہ بھی کوئی اچھی بات کرے تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے. بالکل ویلکم کرنا چاہیے، لیکن بشرطے کہ وہ اس کی ذاتی رائے ہو. ابھی تک خود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہے. تو ایک انہوں نے بات کی ہو یا کسی نے بھی بات کی ہو، میرا تو بہت سیدھا سا وہ ہے کہ اس ملک میں آپ کون سی ڈیموکریسی چاہتے ہیں. طے کر لیں. ابھی چند سال پہلے آپ ایک ہائیبرڈ سسٹم نام کی کوئی چیز لے کر آ گئے، اب وہ بھی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو آپ ایک نئے ماڈل کی ڈیبیٹ میں چلے جاتے ہیں. اس میں ابھی اسد عمر نے بات کی اڈیالہ جیل کی. کبھی اڈیالہ جیل ہوتی ہے، کبھی کوٹ لکھپت جیل ہوتی ہے. آپ نے 2 خاندانوں کی بات کی. ایک خاندانوں کو تو آپ نے صرف شہادتیں دی ہیں، دوسرے خاندان کو آپ نے کبھی لائف امپریزنمنٹ دے دیتے ہیں، جن کو آپ برا کہتے ہیں اور سب سے برا کہلواتے ہیں انہی کو پھر واپس برسر اقتدار لے آتے ہیں. تو جو ہمارا سسٹم ہے اور جو سسٹم ایوالو کر رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشن، میں نے تو جو ایک سابق چیف جسٹس تھے اپنا جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب، وہ 12 اکتوبر کو اپنی عدالت نہیں جا پائے تھے. انہوں نے جب، اور ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کہا میں باہر نکلا عدالت جانے کے لیے تو مجھے ایک افسر نے روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے. تو جس ملک میں عدالت معزول ہو، سیاست معزول ہو، سیاست دان معزول ہوں، وہاں ہم ایک با اختیار بلدیاتی اداروں کی بات کر رہے ہیں، با اختیار بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں. پہلے ہم سیاست کو تو آزاد کر لیں. میں بیٹھے ہیں، شامی صاحب بیٹھے ہیں، سہیل وڑائی صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پتہ نہیں ہے کہ اس وقت میڈیا کی کیا حالت ہے؟ ہم کس ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ کیسے آپ ایک با اختیار بلدیاتی ادارے بنائیں گے؟ وہ جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر
کب پرند اڑ نہیں سکتے ہیں پروں کے ہو کے. تو میرا خیال ہے یہ ایک سینسلیس ڈبیٹ ہے. انٹل انلیس آپ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو ریکگنائز نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں عدلیہ نے اس ملک کا آئین توڑا گیا اور اس کو آپ نے لیگل پروٹیکشن دی. بس صرف لیگل پروٹیکشن نہیں دی, آپ نے کہا اگر آپ چاہیں تو آئین میں مزید ترامیم کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو خاص طور پہ جن کا پولیٹکس سے تعلق ہے, یہ جائیں اپنے لوگوں میں. آپ بلدیاتی نظام با اختیار بنا چاہتے ہیں, آپ صوبوں کو نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں, اٹ از دا پیپل ہو ول ڈیسائیڈ. میں تھوڑی فیصلہ کروں گا, میں کوئی امپوز تھوڑی کروں گا, یا جن لوگوں نے امپوز کرنا ہے وہ کر دیں, انہیں کون روک سکتا ہے. آپ نے دیکھیں 79 میں آپ نے بھٹو کی پھانسی کے بعد ایک غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات کرائے, اس کے لیاقت بلوچ صاحب بیٹھے, اس کے نتیجے میں جماعتوں نے مختلف فورم سے الیکشن لڑے, کسی نے عوام دوست لڑے, کسی نے حق پرست گئے, وہ لوگ جیت کر آئے. کہ آپ نے ان کو امپاور کر دیا؟ نہیں ہوا. آپ پھر 85 میں غیر جماعتی نظام لے کر آئے, آپ نے پولیٹیکل سسٹم کو برادریوں میں تقسیم کر دیا. یہ کس نے کیا؟ 88 میں الیکشنز ہوتے ہیں, 85 میں ایک وزیر اعظم آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جمہوریت اور مارشل لا ایک ساتھ نہیں چل سکتے, آپ نے اس کو گھر بھیج دیا. 88 میں ایک پارٹی الیکشن جیت کر 2/3 میجورٹی لے کے آ رہی ہوتی ہے, آپ اسلامی جمہوری اتحاد بنا دیتے ہیں اور پھر برملا کہتے ہیں ہاں میں نے بنایا ہے. آپ نے کچھ کر لیا ان کا. پھر آپ 90 کا الیکشن کراتے ہیں, آپ مہران بینک کا اسکینڈل ہمارے سامنے ہے. مہران بینک کا 4 بینکوں سے پیسے جمع کر کے نمائندے الیکٹ کروائے جاتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. تو طے کر لیں کہ آپ نے سسٹم کیسے چلانا ہے. آپ نے صدارتی نظام لانا ہے, آپ نے پارلیمانی نظام لانا ہے, آپ نے صرف بلدیاتی نظاموں کو مضبوط کر کے غیر جماعتی بنیاد پہ کرنا ہے. ایک طے تو کر لیں. یہ نہ کریں کہ آپ جو ایک فلر چھوڑ دیں اور اس کے بعد ایک ڈیبیٹ چھوڑ دیں, اور اس کے بعد اس کی وجہ سے انسرٹینٹی از دی اونلی سرٹینٹی ان پاکستان, کہ آپ اس ملک میں سرٹینٹی آنے ہی نہیں دیتے. آپ پولیٹکس کو آپ نے گالی بنا دیا ہے. سیاسی جماعتوں کو جتنا برا کہنا ہے میں کہوں گا, لیاقت بلوچ سے جتنے آرگومنٹ کرنے میں کروں گا, وسیم اختر سے جتنے آرگومنٹ کریں گے میں کروں گا. وسیم اختر ذرا ادھر سے ادھر ہو کے تو دکھا دیں. ان سے مجھے ہم اور ان پرانے وہ ہیں, انہیں پتا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. کیا فیصلہ کریں گے؟ کون سی جماعتیں اپنا خود فیصلہ کر سکتی ہیں؟ کسی کے لیے آپ نے ذوالفقار چھوڑی ہوئی ہے, کسی کے لیے آپ نے 12 مئی چھوڑا ہوا ہے, کسی کے لیے آپ نے 9 مئی چھوڑی ہوئی ہے. یہاں ادھر سے ادھر ہوتے ہیں, اب وہی مقدمات دوبارہ کھل جاتے ہیں. کیوں 22 اگست 2016 کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا؟ کیوں 9 مئی کے فیصلے نہیں ہوئے؟ طے کر لینا کہ آپ نے اس ملک میں پولیٹکس کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. ایک کم سے کم ایک کلیئرٹی تو لائیں. یہ نہ ہو کہ آپ بلوچستان کے ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ بلدیاتی اداروں کی بحث کو چھیڑ دیں. آپ اے جے کے ایشوز کو کرنے کے لیے آپ صوبوں کی وہ بحث چھوڑ دیں. جو لوگ یہ سارے آرگومنٹ کرتے ہیں وہ جائیں لوگوں میں اور لوگوں سے لائیں. جس طرح آپ مثال دیتے ہیں, اور محسن نقوی صاحب نے بھی کاکروچ کی مثال دی, تو کاکروچ بھی اپنی مرضی کے لانا چاہتے ہیں. یہ کاکروچ اپنی مرضی کے نہیں آیا کرتے. وہ اپنی مرضی کے نہیں ہوتے. آپ نے طلبہ یونینز پر پابندی لگائی, آپ نے نرسری ختم کر دی, بنیادی نرسری ختم کی آپ نے, پولیٹیکل نرسریز. جب تک آپ یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ اس ملک میں سیاست کو اجازت ہے نہیں ہے, جب تک یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی, پولیٹیکل پارٹیز میں یہ چیزیں 5 سال دیے نا آپ نے پیپلز پارٹی کو, پیپلز پارٹی پنجاب میں وائپ آؤٹ ہو گئی. آپ
سسٹم کو تو چلنے دیں. آپ سسٹم نہیں جن لوگوں کی بنیاد پہ آپ 2018 میں ایک حکومت کو لے آئے, انہی لوگوں کی بنیاد پہ 2022 میں اس حکومت کو ختم کر دیا آپ نے. یہ کس نے کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ڈیبیٹ اس لیے سینسلیس ہے کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آنے دے رہے آپ. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, چیزیں ریفارمز نہیں ہوں گی. کبھی آپ 9 فیڈریٹنگ یونٹس کو بنا کے آپ 1 یونٹ بنا دیتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں کہ 1 یونٹ غلط ہے. تو سب سے پہلے تو وہ لوگ یہ ایکسیپٹ کریں کہ 1 یونٹ بنانا آپ کی بنیادی غلطی تھی, جس کی بنیاد پر آپ 54 میں ایک پارٹی الیکشن جیت کر آتی ہے ایسٹ پاکستان میں, آپ اسے اٹھا کے آپ ڈیزالو کر دیتے, وہیں آپ نے بنیاد ڈال دی بنگلہ دیش کی. کبھی آپ اکثریت کی بنیاد پہ وسائل کی تقسیم کی بات کرتے ہیں, اور کبھی برابری کی بنیاد پہ وسائل کی تقسیم کی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر آپ نے کوئی سلوشن تلاش کرنا ہے تو پہلی چیز ان لوگوں کو فیصلہ کرنے پڑے گا جن لوگوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ نے سیاست کو ایک نارمل ڈیموکریٹک کورس میں چلنے دینا ہے یا نہیں چلنے دینا. مدر صاحب اس کے لیے پھر یہ بھی ضروری ہے نا, ٹھیک ہے بہت اہم بات آپ نے کی, دل دکھا ہے, بلکہ سب کی ترجمانی شاید آپ نے کی ہے کئی حوالوں سے. اس کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ یہ سیاسی جماعتوں کے بیچ بھی کنسنسس ہو. یہ جب ان کی اپنی لاٹری لگنے لگتی ہے یا انہیں اپنا کوئی راہ رستہ دکھائی دیتا ہے, تو ان کے منشور میں لکھی ساری باتیں اور عوام سے کی سارے دعوے, آپ کو دیے گئے سارے انٹرویو, مجھ سے کہی گئی ساری باتیں, وہ ہوا ہو جاتی ہیں. یہ میرا کام ہے نا. جی ہوا ہو جاتی ہے. نہیں تو یہ میرا کام ہے نا ان سے پوچھنا, یہ کسی اور کا کام تو نہیں ہے. لیکن اب یہ بھی پوچھنے نہیں دیتی نا سیاسی جماعتیں. نہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کی جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہیں, آپ آخری دفعہ کس وزیر اعظم سے ملے, کس وزیر اعلیٰ سے ملے؟ انہوں نے مکالمہ ہم سے کب کیا ہو؟ ہم صحافیوں کو, اوپینین میکرز کو یا پبلک ایٹ لارج کو کب انہوں نے مدعو کی؟ لیکن جب یہ اپوزیشن میں تھے, جب یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے, تب ان کو ہماری ضرورت بھی تھی, تب ہم ان کے جلسے بھی کور کرتے تھے, ان کے انٹرویوز بھی کرتے تھے, ان کا بیان بھی نشر کرتے تھے. لیکن اب جس طرح سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ملاقات ہی کرتے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. آئی ایم نو ویئر, میں اور آپ کوئی نہیں ہے یہ بات کرنے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ یہ جو دعوے اور وعدے کرتے ہیں, جیسے ہی ان کی نظر کہیں اور نکلتی ہے, کسی اور گیٹ کی انٹری کھلتی ہے, تو جب یہ راہ فرار اختیار کریں گے تو عوام ان کے اوپر کاہے کو ٹرسٹ کرے گی؟ میں آپ سے یہی تو مثال دے رہا ہوں. 2008 میں پیپلز پارٹی کو حکومت ملی, 2013 میں پیپلز پارٹی پنجاب میں وائپ آؤٹ ہو گئی. یہ کس نے وہ کیا؟ آپ نے 8 فروری کو الیکشن ہوا, بالکل ٹھیک, 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا, آپ نے اس ووٹ کو کیوں نہیں تسلیم کیا؟ اس مینڈیٹ کو کیوں تسلیم نہیں کیا گیا؟ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت بننی چاہیے تھی, آپ نے پہلے بلوچستان میں ریوولٹ کیا, بلوچستان عوامی پارٹی بنائی. اس کے نتیجے میں آپ کل ہی میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھ رہا تھا, ان سے ذرا سن لیں کہ سینٹ میں کیا ہوا تھا, سینٹ میں کس طرح حاصل بزنجو کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر رہی تھیں, یہ ان سے کروایا جا رہا تھا.